شور ہے شام کے لشکر میں کے عباس آئے اور مسلسل خبر آئی کہ بہت پاس آئے ہر غم شاہ آہے شہیداں سے بسد یاس آئے شولی تقدیر کے یہ دم انہیں راس آئے شور ہے شام کے آگے گھوڑے کا آگے گھوڑے کا شجاعت نے قدم چوم لیا آگے گھوڑے کا آگے گھوڑے کا شجاعت نے قدم چوم لیا فتح نگوشے دامن علم چوم لیا شور ہے شام کے سلوات ایک روز جناب حسن اور حضرت شبیر نانا سے بسد شوق یہ کرنے لگے تقریر قرآن کی تفسیر پر آپ کو منظور بہت کس کی ہے توقیر فرمایا کہ تم مانیے فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں واللہ کے مجھ نانا کی
واللہ کے مجھ نانا کی تم جان ہو، دونوں ایک روز جناب حسن۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وأديبنا ولبيبنا وخطيبنا وحكيمنا وقائدنا وسيدنا ونبينا ونجينا وصفينا وشفينا وشافينا ومشفينا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذاکرین الناشرین القائدین القائمین الراکعین الساجدین الشاہدین العادلین القائمین الذاکرین المذکورین المظلومین الصادقین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر مقامہم ومنکر درجاتہم ومنکر مناصبہم ومنکر منازلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فی نہج البلاغہ، انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار۔ صلوات بر محمد۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور کرم ہے کہ زمانہ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا، زمانے نے اہل بیت کے ساتھ وہ کیا کہ جو ایک شریف انسان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ غیر شرافت کا نمونہ تھا جو فاطمہ کے ساتھ ظاہر کیا گیا۔ اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑا شیطان وہ ہے کہ جو اپنے محسن کو نہ پہچانے، جو اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے، سب سے بڑا شیطان وہی ہے۔ اور شیطان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو شیطان وہاں نہیں ملے گا جہاں فاطمہ ہے، شیطان وہاں تھوڑی ملے گا۔ عزیزان محترم، تو یہ جو ہے وہ سیرت فاطمہ کے لیے، یادگار فاطمہ کے لیے
اور غم فاطمہ کو منانے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ سارا عالم بے چینی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ یادگار فاطمہ زہرا کو منا رہا ہے اور ایک مظلومہ کے درد کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے، اور سمجھتے ہوئے بڑے انتظامات کیے ہیں، سمجھتے ہوئے ایک سلسلہ قائم کیا ہے مجالس کا، جو ہر جگہ کے اوپر قائم ہوا ہے۔ ہر جگہ کے اوپر فاطمہ زہرا کی یادگار منائی گئی ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس طرح سے یادگار اہل بیت کی منائی جائے۔ جس اہل بیت کے پاس کچھ نہ رہا ہو اس کے لیے اتنا خرچ کرنا۔ سلامات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمائیں عزیزان محترم، تو ساری کائنات جو ہے وہ یادگار فاطمہ منا رہی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر امام کی یادگار منائی جاتی ہے، یہاں تک کہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کی یادگار بھی اچھی طرح سے منائی جاتی ہے۔ تو آپ غور فرما لیجئے کہ یہ کام آسان کام نہیں ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ ایک دو مجلسیں نہیں بلکہ ایک سلسلہ قائم ہے۔ کہیں کے اوپر عشرہ ہو رہا ہے، کہیں کے اوپر خمسہ ہوا ہے، کہیں کے اوپر تابوت نکلا ہے، کہیں سبیل کا انتظام کیا گیا ہے، کہیں تبرک کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جسے یقین ہے کہ ہم فاطمہ سے ملاقات کریں گے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ ماشاء اللہ، کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو دعویٰ ہے میرا، کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جسے پورا یقین ہے کہ ہم فاطمہ کو دیکھیں گے، فاطمہ ہمیں دیکھے گی۔ وہی کر سکتا ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر یقین کی بات ہے۔ آج یقین کے اوپر آپ کی توجہ کو مبذول کرانا نہیں ہے، بلکہ جس طرف لے کے چلنا ہے مجھے اس لائن کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ فاطمہ کے ساتھ ظلم ہوا، نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا، اور ایسا ظلم کہ تاریخ میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تب آپ توجہ فرمائیں کہ ظلم کب ہوتا ہے اور ظالم کا ساتھ کون دیتا ہے۔ اسی بات کے لیے میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے، بس آیا انسان اور چلا گیا، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، بہترین جگہ ہے، خیر و ابقا۔ اس سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ہمیشہ رہنے والی کوئی جگہ نہیں ہے، جس کا نام آخرت ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، اب میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ میرے مولا علی نے صداقت کی ایک تصویر دکھائی ہے، سچائی کی ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اور علی وہ ہے جو صرف ایک سچائی نہیں پیش کرتا بلکہ لاکھوں سچائیاں پیش کی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بھئی اب صلوات پڑھ رہے ہیں تو آگے بڑھیں انشاءاللہ بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک دو نہیں، قدم قدم پر
لفظ لفظ میں، حرف حرف میں، منٹ منٹ پر، لمحے لمحے میں علی جو کہہ رہا ہے، علی جو کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب سمجھے علی کے نام پر منہ پھیرنے والے صلوات پر محمد اور آلہ علی کے نام پر منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ اس لیے کہ صداقت پسند نہیں ہے، سچائی پسند نہیں ہے، سمجھے؟ اسی لیے علی کے نام سے منہ پھیرے۔ جب تذکرہ ہوا علی کا، منہ پھیر لیا۔ عزیزوں، سچائی سے انحراف نہیں ہے، بلکہ اپنی والدہ کے کردار کا اعتراف ہے۔ صلوات محمد اور آلہ۔ ایک اور صلوات پر محمد اور آلہ۔ ماشاء اللہ، توجہ فرمایا آپ نے۔ تو اب منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی دکھائی نہیں دیتا ہے، ہے نا؟ اہل بیت دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو سوچو، جب تمہیں یہاں علی و فاطمہ نہیں دکھائی دیتے تو قیامت میں کون دیکھے گا علی کو؟ کون دیکھے گا یہاں فاطمہ کو؟ جس نے مجلس میں فاطمہ کو دیکھ لیا وہی قیامت میں فاطمہ کو دیکھے گا۔ صلوات ایک اور صلوات پر محمد اور آلہ۔ توجہ فرمایا عزیزان محترم۔ تو اب مولا نے یہ بات ثابتا دی کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے میاں مٹھو۔ یہ مت سمجھنا کبھی انسانوں کے اندر کیٹیگری بن گئی۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہڈی سڑ گئی، گل گئی، کہاں کہاں پہنچی ہوا، کہاں کہاں لے گئی ہوا مٹی کو، کون بھلا اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ سمجھے آپ؟ اور ایک گروہ وہ ہے کہتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے یہاں آنا ہے جانا ہے، جانتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن حق سے انحراف ہے، محبت دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی تلاش ہے، دنیا کی خواہش ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزان محترم۔ تو اب وہ جو کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، ان کا ایک گروہ الگ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی پہ سب کچھ چاہیے، دنیا پسند ہے، تو ان کا گروہ الگ ہے۔ قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ یقولون من الناس یقولون ربنا آتنا فی الدنیا لا خلاق لہم فی الآخرت۔ انسانوں میں ایک گروہ ایسا بھی جو کہتا ہے کہ پروردگار جو کچھ ہمیں دینا ہے تو اسی جگہ ہمیں عطا کر دے۔ تو اللہ نے کہا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، حصہ نہیں، توجہ فرمائیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہے نا؟ اب تیسرا گروہ بہت ہی مختصر تھا، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس دنیا سے بھی زیادہ بہتر
توجہ فرمائے ملت آپ غور فرما لیں. پھر میں دوہرا دینا چاہتا ہوں, یہاں نہریں بھی ہیں, دریا بھی ہے, ہوا بھی ہے, پھول بھی ہے, پھل بھی ہیں, نعمتیں بھی ہیں, آسائشیں بھی ہیں, ہوائیں بھی ہیں, باغ بھی ہے, بہار بھی ہے, جنت کے نمونے بھی ہیں, کشمیر بھی ہے. ہے نا, کشمیر جنت نظیر بھی ہے. توجہ فرمائے, اللہ نے کہا وہاں کی نعمتیں, وہاں کی نعمتیں اس سے کہیں اعلیٰ ہے. ہم نے کہا بے شک وہاں کی نعمت اس سے اعلیٰ ہے. تو اب وہ طاقتور نعمت کو پانے کے لیے ایک بہت بڑی پاور چاہیے. صلوات علی محمد. ایک بہت بڑی پاور چاہیے, ایک بہت بڑی طاقت چاہیے, جو پاور سارے پاوروں کے اوپر حاوی ہو جائے, جو طاقت تمام طاقتوں پر حاوی ہو جائے, اور وہ طاقت اہل بیت کی طاقت ہے. صلوات تو کچھ لوگوں نے فاطمہ کا باغ چھین لیا, سمجھے, اور یہ سمجھ کے چھینا کہ فاطمہ کمزور ہو جائے گی. توجہ فرمائیے, فاطمہ کمزور ہو جائیں گی. فاطمہ کے بچے ہاتھ میں کٹورا لے لے کے ادھر سے ادھر پھرتے رہیں گے, لاؤ روٹی دے دو, لاؤ کھانا دے دو. تو یہ مدینے کے مسلمان سمجھے. اللہ نے کہا تم نے یہاں ایک باغ لیا ہے, ہم نے فاطمہ کے بیٹوں کو 8 جنت دے دی ہے. بیٹھا 8 جنت, ایک جنت نہیں ہے, 8 جنت ہے. ایسی جنت ہے کہ 500 سال تک اس کی خوشبو جائے گی, لیکن قاتل فاطمہ کو کچھ بھی نہ ملے گا. صلوات پر محمد اور آلہ. میں صلوات پڑھتے جہاں پر محمد اور آلہ. ماشاء اللہ. محمد اور محمد آٹھ جنتیں, جس میں پہلی جنت ارم ہے. سب سے پہلے ارم ہے جسے شداد نے بنایا تھا. ایسی طاقتور جنت, ایسی شاندار جنت بنائی اس نے. غور کیا آپ نے؟ لیکن پہلا قدم بھی نہ رکھ پایا ہو, گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا. گھوڑے نے اپنا پہلا پیر آگے بڑھانا چاہا, ملک الموت آ گئے. پوچھا شداد نے تو کون ہے؟ کہا تجھے جنت سے روکنے والا ہے. اور فرق پہچانو, فرق پہچانو. جنت کے باغ کو دیکھو, میں فرق پہچاننا چاہتا ہوں. شداد سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا تجھے جنت سے روکنے والا ہوں.
اور فاطمہ کے دروازے پر جب آیا، فاطمہ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا تمہارا غلام ہوں۔ صلوات علی محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد آگے آئی۔ ماشاء اللہ۔ تو فاطمہ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا تمہارا غلام ہوں، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا ہوں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو وہاں شداد کو ملکول موت نے جانے نہیں دیا، اور یہاں خود کو فاطمہ کے گھر میں آنے نہیں دیا۔ فرق پہچانا آپ نے؟ کیوں نہیں آنے دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے دروازے کے اوپر ملک الموت نہیں ہوتا ہے، رضوان ہوتا ہے، رضوان ہوتا ہے۔ رضوان کی اجازت کے بغیر جنت میں ملک الموت جا نہیں سکتا، اور کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ سمجھے آپ؟ کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے ملک الموت۔ رہنا اور ہے، اور فریضے کی ادائیگی کرنا اور ہے۔ جنت میں کسی کو مرنا ہی نہیں ہے، تو ملک الموت جا کے کیا کریں گے وہاں؟ تو عزیزہ نے مطلب ہم آپ کے سامنے اندازہ لگائی کہ فاطمہ کا گھر کیسا ہے، فاطمہ کا گھر کیسا ہے۔ عزیزہ نے ملت آپ توجہ فرما سکتے ہیں۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، نبی کی بیٹی ہے، نبی ہے، علی ہے۔ ہم ان کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم تو فضہ کی بات کرتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے اللہ میں تیری نبی کی بیٹی کی کنیز ہوں، میرا نام فضہ ہے، گھر میں رسول آنے والا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے دعوت دے دی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی فضہ کی کہ جنت کا کھانا آ گیا۔ توجہ فرمایا؟ جس شداد نے لاکھوں سال، ہزاروں سال، سینکڑوں سال جنت بنوانے میں صرف کیے، اور ہزارہ کروڑ کی دولت خرچ کر دی، لیکن وہ جنت میں نہ جا سکا، اور فضہ کو اتنی طاقت مل گئی کہ صرف ہاتھ اٹھا دیا۔ معلوم ہوا اگر تم توسل فاطمہ کو اختیار کرو گے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ صلوات توجہ فرمایا؟ بات آگے بڑھے تو فاطمہ کو کیا کیا دیا اللہ نے؟ 8 جنت، عدن، بہشت، جنت، ارم، اور پھر بھی، اور سب کی کیفیت کیا بتائیے کہ اس کے نیچے، ہر ایک جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور نہروں میں پانی کیسا؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مکھن سے زیادہ نرم، اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ کس کو ملا؟ فاطمہ کو ملا، ہے نا؟ فاطمہ کو ملا، فاطمہ کے بیٹوں کو ملا۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم کو کیا ملا؟ فاطمہ کے ماننے والوں کو کیا ملا؟ تو فاطمہ کہیں گی ہم نے تمہیں تبرک دیا،
तबर्रुक हमने तुम्हें दिया है। गौर फरमा ले, तबर्रुक कैसा? यहाँ पर तबर्रुक है और जन्नत में हौज़े कौसर है। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाए दीदाने मिल्लत। तो अली का नाम आते ही मुंह फेर लेते हैं। हमको तबर्रुक मिला है ना, जन्नत में कौसर मिलेगा, जन्नत की नेमतें मिलेंगी। गौर फरमा लीजिए अजीजो, अली की विलादत के सिलसिले में खीर खाई। 22 रजब को नजर जाफर सादिक में टिकिया खाई। 15 शाबान को हलवा खाया है ना। ख्वाजा अजमीरी के उर्स में जर्दा खाया। मुहर्रम में हुसैन के नाम पर शरबत पाया। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद और आले। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान मोहतरम। तो ये है फातिमा की इनायतें, यह है फातिमा का करम, यह है फातिमा की शान, और इसी शान के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं। यही चीज जो है हमारे पास है। और तवज्जो फरमा लीजिए, देखिए बात आगे बढ़े अज़ीज़ान मोहतरम। तो जब अहले बैत के ऊपर मुसीबत नाजिल हुई तो मखसूस अफराद ने अहले बैत के गम को अपना लिया और गम मना करके दुनिया को बताया कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। जालिम का साथ देना चाहिए या मजलूम का साथ देना चाहिए? किसका साथ देना चाहिए? तो मजलूम का साथ देना चाहिए, जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। और जब मजलूम का साथ दिया जाएगा तो ये मजलूम को साथ देने की निशानी मजलिस अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। मजलिस अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बात आगे इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो ये मजलिस हुसैन सिर्फ यहां पर आकर चंद लोगों के बैठ जाने का नाम नहीं है, और मजलिस हुसैन सब करता भी नहीं है, मजलिस अहले बैत सब करते भी नहीं है। मजलिस अहले बैत के मानी चंद अफराद के जमा होने का नाम नहीं है, बल्कि मजलिस हुसैन वो है, मजलिस अहले बैत वो है जिसमें सबसे पहले खुदा का नाम आता है, फिर कुरान का नाम आता है, समझे आप, फिर उसके बाद अली का नाम आता है, गज़वात का नाम आता है, कलमा इलाही का नाम आता है, आयात कुरानी का नाम आता है, अहकाम खुदावंदी का नाम आता है। तवज्जो फरमाया आपने। अब कुछ लोग कहते हैं मजलिस में मत जाया करो, तो मजलिस में ना आने से तुम्हें क्या मिला, हमें क्या मिला? तुमने कहा आशूर के दिन कुरान पढ़ो, कुरान ने कहा बेवकूफ हम तो खुद ही मजलिस के अंदर मौजूद हैं। तो तवज्जो फरमाइए। तो मजलिस अहले बैत की बात करूं यहाँ पर आज, तो मजलिस फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है, अदाए फातिमा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस मजलिस में, तवज्जो फरमाओ, बता रहा हूं अपने मकसद के ऊपर, जिस मजलिस में खुदा का जिक्र है, कुरान का जिक्र है, आयात का जिक्र है, नमाज का जिक्र है, उसूल दीन का जिक्र है, फुरूए दीन का जिक्र है, कलमा का जिक्र है, अच्छे असहाब का जिक्र है, अहले बैत रिसालत का जिक्र है, नबी की कुर्बानियों का जिक्र है, नबी के जिहाद का जिक्र है, नबी की मशक्क़तों का जिक्र है, नबी की ज़हमतों का जिक्र है, नबी के फाक़े का जिक्र है, नबी की परेशानियों का जिक्र है,
نبی کے رات میں جاگنے کا ذکر ہے، نبی کی عبادتوں کا ذکر ہے، نبی کے جہاد کا ذکر ہے، نبی کے معراج کا ذکر ہے۔ ایسی مجلس سے بڑی چیز اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ توجہ فرمائے عزیزان ملت، میں آ رہا ہوں مصائب کے اوپر، ٹھنڈے مت ہوئیے گا، اس لیے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں الحمدللہ سب جو ہے وہ سب نے پڑھی ہے مجلس اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ آپ حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2-3-4 دن سے سردی کم کر دی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ذکر اہل بیت وہ گرمی ہے جو آخرت کی گرمی کو ختم کر دے گی۔ تو مجلسیں بہت ہوئی ہیں، ہر جگہ ہوئی ہیں ماشاءاللہ، تو مجلس سے بڑی، مجلس سے زیادہ وزنی چیز، مجلس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز، مجلس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز، مجلس سے زیادہ سنگین کوئی چیز، مجلس سے زیادہ اہم کوئی چیز اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کو کربلا نہ بھیجتا۔ کربلا بھیجنے کے معنی یہ ہے کہ مجلس حسین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ صلوات بات آگے بڑھے انشاءاللہ۔ تو بات یہ آئی تھی عزیزان محترم کہ ذکر فاطمہ ہو یا ذکر علی سب نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کے لیے بھی دیکھیے، سمجھیے غور سے، مجلس کرنے کے لیے جس جگہ مجلس ہو وہ پاک ہو، حد سے زیادہ پاک ہو، تابوت بنانے کے لیے جو کپڑا ہو پاک ہو، تبرک کے لیے جو نیاز ہو پاک ہو، سمجھتے جائیے آپ، جو لکڑی ہو پاک ہو، جو علم کا پھریرا ہو پاک ہو، جو علم کا ڈنڈا ہو پاک ہو، جو پھول ہو پاک ہو، جو ہار ہو پاک ہو، جو تسبیل ہو پاک ہو، جو کھانا ہو پاک ہو، تو پھر وہ دل کتنا پاک ہے جس میں اہل بیت ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان، وہ دل کتنا پاک ہوگا، وہ دل کتنا پاک ہوگا، وہ دل کتنا پاک ہوگا جس دل میں اہل بیت موجود ہوں۔ اب اور صاف کر دوں بات کو، ہر دل میں اہل بیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دل پاک بھی نہیں ہے، ہر دل پاک بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پاک ہے عزیزو؟ ذرا سا تفصیل میں چلے جاؤ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مومنوں کے درمیان یا دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، ایک آیت میں پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد بات آگے بڑھ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ من یقتل مومنا فجزاؤہ جہنم، جو شخص بھی چاہے وہ کتنا ہی بڑا 30 بار خان کیوں نہ ہو، اگر کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اب مسلمان بتائے کہ فاطمہ سے بڑھ کے مومنہ کون ہے؟ توجہ فرمائے جانے میں فاطمہ سے بڑھ کے مومنہ کون ہے؟ کتنی بڑی مومنہ ہے میرے عزیزوں، فیصلہ کرو۔ اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھو تو کافر ہو جاؤ گے، اگر حکم نبی نہ مانو تو کافر ہو جاؤ گے، ہے نا؟ اگر نبی کی نافرمانی کرو تو کافر ہو جاؤ گے، اگر نبی کے بتائے ہوئے شریعت پر عمل نہ کرو تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور فاطمہ اتنی بڑی مومنہ ہے کہ کبھی نبی کے سر پر بیٹھتی ہے، کبھی دوش پر بیٹھتی ہے، کبھی سینے پر بیٹھتی ہے، کبھی ہاتھوں میں فاطمہ آگے بتاتی ہے۔ نبی بعد میں ہے، فاطمہ پہلے ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان ملت، بات آگے بڑھ جائے۔ زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تو دو مسلمانوں کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو جائے، یاد رکھیے، پھر سے دوہرا دینا چاہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی پیدا ہو جائے تو بیچ میں شیطان ہوتا ہے نا؟ بیچ میں شیطان ہوتا ہے، یعنی ہر وہ جگہ جہاں لڑائی ہو وہاں شیطان کا ہونا ضروری ہے۔ شیطان دل پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، لہذا لڑائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب آپ توجہ فرمائیں کہ فاطمہ کے اوپر جس نے ظلم کیا ہو، ستم ڈھایا ہو، کس نے کروایا؟ شیطان نے۔ اور جس جگہ شیطان آتا ہے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کا ذکر وہ لوگ کرتے ہیں جو پاک اور پاکیزہ ہیں، اور فاطمہ کے ذکر سے وہ بھاگتے ہیں جن کا دل نجس ہے، جن کے نفس نجس ہے، جن کی روح نجس ہے، جن کی فکر نجس ہے، جن کا قلب نجس ہے، جن کا خون نجس ہے، جن کی جان نجس ہے، جن کا جسم نجس ہے، جن کا مال نجس ہے، جن کا انجام نجس ہے، جن کی اولاد نجس ہے، جن کا گھر نجس ہے، جن کا مال نجس ہے، جن کی شریعت نجیس ہے، جن کا حکم نجیس ہے، جن کی باتیں نجیس ہے۔ صلوات پڑھنے پر اپنے نوجوانوں کو میں ماتم کرنے سے نہیں روک سکتا ہوں۔ ماتم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، غم منانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن درد ایسا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کون ایسی آنکھ ہے عزیزان محترم کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے؟ آئے نبی کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور قبر کے اوپر سوائے علی اور حسن اور حسین کے کوئی موجود نہ ہو۔ ایسی حسرت کی تدفین دنیا میں نظر نہ آئے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ اے عزیزو، اے کنیزان فاطمہ زہرا، ذرا آوازیں بلند کریں عزیزو، توجہ فرمائیں۔ 1400 سال ہو گئے ہیں مگر فاطمہ کا درد آج بھی ویسا ہی تازہ ہے۔ اے عزیزو، اے رونے والوں، ذرا غور کر لو، میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں۔ ہائے اگر کسی انسان کو ذرا سا بھی چوٹ لگ جاتی ہے، ارے تو وہ ایک مدت تک اس درد میں مبتلا رہتا ہے۔
कराहता रहता है। अजीज हो, चैन नहीं आता, उसे नींद रात में नींद नहीं आती है, परेशान हाल रहता है। अदादारा ने हुसैनी, हाय हाय नबी की बेटी का क्या आलम हुआ होगा, हाय चेहरे पर कोड़ा पड़ा, पीठ पर कोड़ा लगा, घर जला फातिमा का, दरवाजा जला फातिमा का, दरवाजा जला के गिरा दिया गया नीचे। हाय पेट से बेटा साकित होकर मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको इस गम के अलावा किसी गम में मुब्तला न करे। हाय एक दो दर्द नहीं था, मालूम नहीं कितने दर्द थे अजीज़ान मोहतरम। और फिर एक दर्द ये था कि पसलियां टूटी हुई थी। हाय अल्लाह, कितना दर्द रहा होगा फातिमा को, किस तरह से बेचैन रही होगी, मगर किससे कहे। मदीने वालों ने मुंह फिरा लिया था, छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, अपना दर्द किससे बयान करे। फातिमा ज़हरा वो साबिरा थी, वो शाकिरा थी, वो खाशिया थी, वो ताहिरा थी, वो आबिदा थी, वो मुनव्वरा थी, वो हलीमा थी कि अपने शौहर से जिंदगी भर कभी शिकायत नहीं की है। लेकिन हाय अल्लाह ने हुसैनी, दर्द को तो कोई नहीं रोक सकता है। अपने हुजरे में फातिमा हाय कभी पतली पकड़ती रही होगी, ए अली मुझे जो दर्द हो रहा है कैसे बयान करूं। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। अल्लाह आपको इस हजी गम के अलावा किसी गम में मुब्तला न करे। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान मोहतरम, मंजिल आगे बढ़ती जा रही है। और तवज्जो फरमा, एक गम ये तमाम गम तो थे ही, और एक गम ये भी था कि जिन मदीने वालों पर को देखा था फातिमा ने कि बाबा जब तक जिंदा थे बाबा के दरबार में हाजिर हुआ करते थे, बाबा का खुतबा सुनते थे, आज कोई एक भी नजर नहीं आ रहा है। हाय फातिमा को कितना दर्द हुआ होगा, कितना गम हुआ होगा मेरे अजीजों, मगर फिर भी मैं कह सकता हूँ बीबी शहजादी, तुम्हारे साथ मौला अली और हसन हुसैन थे, लेकिन जरा चलो करबला में ज़ैनब से पूछो भैया का लाशा। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। भैया का लाशा जमीन पर पड़ा हुआ है और घोड़ों की नालबंदियां हो रही है। फातिमा का लाल अजीज़ा ने मोहतरम तवज्जो फरमाए, बस हाय वो मंजर भी मुझे याद आता है। गौर फरमाने अजीज़ा ने मोहतरम, आपने रिवायतों में सुना होगा जब मजलूम करबला आए थे तो हजरत रसूल अकरम ने अपनी कब्र छोड़ दी थी और अपने लाल का जिहाद देखने करबला में तशरीफ लाए थे। मौलाए कायनात ने नजफ छोड़ दिया था और करबला तशरीफ लाए थे। ए अदादारो इमाम हसन ने बकी छोड़ दिया था और करबला तशरीफ लाए थे। और आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया करबला में आए हुए थे। इसके अलावा फरिश्ते भी करबला में मौजूद थे, फरिश्तों की सफ लगी हुई थी करबला में। ए अदादारा ने हुसैनी, इसके साथ ही जिन्नातों का लश्कर भी करबला में आया हुआ था। नबी के नवाजे के जिहाद देख रहा है, हाय नबी की नवाजे की जंग देख रही है, मगर इसी मजमे पे आखिरी वक्त में हुसैन ने देखा होगा हाय कमर पकड़े हुए एक बीवी हाथों में डंडा लिए हुए आए रगड़ाती हुई आ रही होगी। ए मेरे लाल, ए
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, नबी के औलाद पर, अहले बैत पर जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके ऊपर तू अपना अज़ाब नाजिल फरमा और उनसे हमको दूरी अता फरमा। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ तमाम मोमिनीन और मुहिब्बान अहले बैत और अज़ादारान फ़ातिमा ज़हरा को साथ अता फरमा। परवरदिगार, जन्नत में सबको जगह अता फरमा। परवरदिगार, जिन लोगों ने इस मजलिस में हिस्सा लिया है और इससे पहले भी मजलिसों में हिस्सा लिया है और ख़िदमतें अंजाम दी हैं, खुदाया इनकी ज़हमतों, मशक्क़तों और ख़िदमतों को कबूल फरमा। परवरदिगार, आज की इस ताज़ियत को बारगाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में हम सब की तरफ से पेश फरमा। मातम हुसैन